إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ یہ صفحہ نمبر ہے 44 اور آیت نمبر ہے 164۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون۔ ان بے شک فی خلق السماوات، آسمان کی تخلیق میں، آسمان کی پیدائش میں، والارض اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں یعنی ہیر پھیرنے، والفلک التی اور کشتیاں وہ جو تجری چلتی ہیں فی البحر سمندر میں، تو سمندر میں کشتیاں چلتی ہیں، بما ينفع الناس لوگوں کے فائدے کے لیے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وما انزل اللہ اور جو ہم نے نازل کیا من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا به الارض بعد موتها بس اس کے ساتھ ہم بنجر زمینوں کو زندہ کرتے ہیں، وبث فیہا من کل دابہ اور ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دینا، وتصریف الریاح اور ہواؤں کا رخ بدلنا، والسحاب المسخر اور بادلوں کا تابع ہونا، بین السماء والارض آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون یہ ساری کی ساری نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ کل کی آیت میں ہم نے توحید کے بارے میں پڑھا تھا، آج اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے توحید کی 8 نشانیاں، 8 ثبوت توحید کے بیان کیے ہیں۔ اصل میں ہوا کچھ یوں کہ مشرکین مکہ جو تھے نا، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبے کیا کرتے تھے۔ ان کے چند ایک مطالبے قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہا کرتے تھے کہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، مکہ کے اندر کوئی بھی چشمہ نہیں ہے آب زمزم کے علاوہ، یعنی کھیتی کو سیراب کرنے کے لیے کوئی چشمہ نہیں، وہاں کھیتی ہوتی نہیں، تو وہ کہتے تھے یہاں چشمے نکل آئیں پینے کے لیے، ہر محلے میں چشمہ ہو، یہ ایک ہی چشمہ ہے آب زمزم کا، اس کے علاوہ چشمہ ہی کوئی نہیں، تو یہاں سے چشمے نکلیں۔ یا پھر کہتے تھے او تکون لک جنۃ من نخیل وعنب وتفجر الانہار خلالها تفجیرا، جس طرح باقی علاقوں میں کھجوروں کے باغات ہوتے ہیں، انگوروں کے باغات ہوتے ہیں، مکہ شہر میں فصل نہیں اگتے، آج بھی ایسا ہی، آج بھی فصل نہیں اگتی وہاں پہ، تو یہاں پہ کھجوروں کے باغات ہوں، انگوروں کے باغات ہوں، اور ایسے باغ ہوں جن کے درمیان سے نہر نکلتی ہے، جس باغ کے درمیان سے چشمہ یا نہر نکلے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں ایسے باغات ہوں جن کے درمیان سے چشمے نکلیں، نہریں نکلیں، یہ کام کر دو نا تو ہم ایمان لے آئیں گے، وہ ایسے مطالبے کرتے تھے۔ تو انہی مطالبوں میں سے ایک مطالبہ ان کا یہ تھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قریش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے
اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہماری ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم بڑے ماڑے ہیں، مالی حالات بڑے کمزور ہو گئے ہمارے، اور آپ ایسا کریں، یہ جو صفا کی پہاڑی ہے نا جس پر چڑھ کر آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا، یہ ساری پہاڑی سونے کی بنا دیں۔ اگر یہ پہاڑی سونے کی بن گئی ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ قسمیں کھانے لگے، قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اللہ کے نام کی قسمیں کھانے لگے کہ اگر صفا پہاڑی سونے کی بن گئی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر یہ نشانی تم لے آؤ، نبی علیہ السلام سے کہتے تھے اگر یہ نشانی ہو گئی، صفا پہاڑی سونے کی بن گئی، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، ہم سارے ہی آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جب ان کی یہ بات سنی نا کہ یہ کہتے ہیں کہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے ہم ایمان لے آئیں گے، تو فرمایا ٹھیک ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ صفا پہاڑی سونے کی بنا دے گا، ایمان لے آنا۔ نبی علیہ السلام نے دعا کی بھی، آپ نے دعا کی اور جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا پہ صفا پہاڑی سونے کی بن جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا اصول یہ ہے گزشتہ قوموں کے ساتھ کہ جو قومیں اپنے مطلوبہ مطلب کے جو ان کے معجزے ہوتے ہیں، مطالبے ہوتے ہیں، اگر وہ ان کی مرضی کے مطابق پورے ہو جائیں، وہ ایمان نہ لائیں تو قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ قوم سمود نے کہا تھا ایک حاملہ اونٹنی اس پہاڑ کے اندر سے نکلے ہم ایمان لے آئیں گے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، حاملہ اونٹنی آ گئی، وہ ایمان نہیں لائے، 3 دنوں میں ساری قوم تباہ ہو گئی۔ فرعونیوں پہ عذاب آتا تھا، جوؤں کا، ٹڈیوں کا، قرآن میں تذکرہ موجود ہے۔ وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے تھے یہ عذاب ٹال دو ہم ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا لیکن ایمان نہیں لائے، تو کیا ہوا؟ اللہ نے ساری قوم کو سمندر میں ڈبو دیا۔ تو یہ بات آ کر جبرائیل نے نبی علیہ السلام کو بتلائی کہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ اگر ان کے کہنے کے مطابق، ان کی خواہش کے مطابق صفا پہاڑی سونے کی بن گئی، یہ ایمان نہ لائے تو ساری قوم تباہ ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر نہیں، پھر میں یہ دعا نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دعا نہیں کرتا، میں ان کو سمجھاؤں گا، آج کل پرسوں کبھی نہ کبھی یہ لوگ مجھ پر ایمان ضرور لائیں گے، اس لیے میں ان کی تباہی کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر یہ دعا نہیں کی۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت اتار دی۔ یہ جو آیت آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ اس کے جواب میں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم صفا پہاڑی سونے کی بات کرتے ہو، لے لو، 8 نشانیاں میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اگر تم چاہتے ہو نشانیاں ہمارے سامنے ہو ہم ایمان لے آئیں، ذرا یہ 8 نشانیاں ان پر غور کرو، کیا یہ اللہ کی نشانیاں نہیں ہیں؟ اب یہ 8 نشانیاں ہیں، ان میں سے ان فی خلق السماوات، پہلی نشانی آسمان ہے۔ فرمایا آسمان کتنا بڑا ہے؟ چلو اس دور میں تو اتنی تحقیق نہیں تھی، آج تو بڑی تحقیق چل رہی ہے۔ آج تک آسمان کی وسعت کا اندازہ سائنسدان نہیں لگا سکے۔ آسمان کتنا بڑا ہے؟ یہ ہمارا ایک زمین ہے چھوٹی سی، ہماری زمین آسمان کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے سمندر کا ایک قطرہ پانی کا۔ آج تک سائنسدان لگے ہوئے ہیں، کہکشاں دریافت ہو رہے ہیں۔ ہماری اس کائنات میں لاکھوں کروڑوں کہکشائیں، اس وقت ایک سائنسدانوں نے ایک کہکشاں دریافت کیا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کا ایک کنارے سے لے کر اس کے دوسرے کنارے تک 1,63,00,000 سال لگ جائیں گے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جاتے ہوئے۔ 1,63,00,000، اتنا بڑا وہ کہکشاں ہے۔ تو ایسے کہکشاں ہماری کائنات میں لاکھوں کی تعداد میں ہے، لاکھوں کی تعداد میں۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی، یہ تو جس سیارے میں ہم رہتے ہیں یہ تو ایسے ہی چھوٹا سا ہے۔ ابھی سائنسدانوں نے ایک بلیک ہول، کالا سوراخ دریافت کیا ہے، وہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے سورج سے 30 ارب گنا بڑا ہے۔ تو یہ دریافت، وہ چیزیں جو دریافت ہو رہی ہیں، تو جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی وہ کیا ہوں گی، وہ کتنی بڑی ہوں گی، ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے وہ کتنی بڑی ہوں گی۔ تو بہرحال فرمایا آسمان میں غور تو کرو۔ چلو یہ تو ساری بڑی بڑی باتیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ ملک کے اندر، اللہ نے چھوٹی بات بھی کی ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے ذہنوں میں آنے کے لیے۔ فرمایا ایک چھت تم بناتے ہو، ہم چھت بناتے ہیں 5 مرلے کی، اس میں کتنا ٹیڑھ پن ہوتا ہے، جتنا بڑا مردی مستری کاریگر ہو اس کے اندر ٹیڑھ پن ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمان بنا دیا، ہل تری من فطور،
کوئی ٹیڑھ پن بکھا دو، اتنے بڑے آسمان میں کہیں تمہیں کوئی کجی لگی ہو، تو تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کہیں سے، بالکل صاف پلین، تو فرمایا کتنی بڑی نشانی ہے۔ تو آسمانی دنیا کو پھر اللہ تعالیٰ نے ستاروں سے مزین کر دیا، جو یہ نشانیاں ہیں۔ اس کے بعد آگے زمین ہے، زمین میں سمندر ہیں، پہاڑ ہے، صحرا ہے، میدان ہے، نباتات ہیں، حیوان ہے، سارا ماحول ہے، کتنی بڑی زمین ہے۔ تو یہ زمین ہمارے لیے نشانی ہے۔ ہم دانہ ایک ڈالتے ہیں، 700 دانے اگاتے ہیں، تو کتنی بڑی نشانی ہے۔ تو بہرحال زمین ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اور نمبر 3 فرمایا واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا مختلف ہونا، یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ یہ اتنی بڑی نشانی ہے کہ نمرود نے کیا کہا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کیا کہا تھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے دن نکالنے کے لیے، تو سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا، تو وہ نہیں نکال سکا۔ تو یہ کتنی بڑی نشانی ہے۔ دیکھو ساری اندھیرا ہوتا ہے، اندھیرا، ہم روشنی کے لیے کتنے بلب جلاتے ہیں، اللہ صرف ایک سورج نکالتا ہے، ساری کائنات روشن ہو جاتی ہے۔ کتنی بڑی نشانی ہے، کتنی بڑی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، دونوں نشانیاں ہیں۔ وہی سورج غروب ہوتا ہے، رات ہو جاتی ہے، وہی سورج نکلتا ہے، دن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دیکھنے والوں کے لیے دن کتنی بڑی نشانی ہے۔ دن کا آنا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کتنی بڑی نشانی ہے۔ ایک سورج میں نکالتا ہوں روشن ہو جاتا ہے سارا جہان، صرف ایک سورج۔ ہم کتنی لائٹیں جلاتے ہیں پھر بھی اندھیرا رہتا ہے، اللہ ایک سورج نکالتا ہے روشنی ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہ نشانیاں ہیں۔ تو رات اور دن بھی نشانیاں ہیں۔ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ، سمندر میں، پانی میں ہر چیز ڈوبتی ہے، ہر چیز پانی کے اندر ڈوب جاتی ہے، کشتی نہیں ڈوبتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اگر کشتی بھی ڈوب جاتی، بحری جہاز بھی ڈوب جاتے، تو ہم یہ سامان پوری دنیا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے لین دین کا، وہ کیسے چلتا، وہ چل ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غور نہیں کرتے کتنی بڑی نشانی ہے۔ ہم ایک ملک سے دوسرے ملک جا ہی نہیں سکتے، جو سمندری ملک ہیں کشتیوں کے ذریعے جاتے ہیں نا، اب چلو جہاز آگے ہیں، یہ تو اب جا کے آئے ہیں، پہلے لوگ کشتیوں پہ سفر کرتے تھے۔ تو فرمایا تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہو، رابطے قائم کرتے ہو، چیزیں بھیجتے ہو، جہاز بناتے ہو سمندری، تو اللہ تعالیٰ اگر ان کو پانی کے اوپر نہ چلاتا تو کتنی بڑی نشانی ہے۔ تو والفلک، کشتیاں، اللہ تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہیں، بما ینفع الناس، لوگوں کے فائدہ کے لیے، کو اللہ کا فائدہ ہے اس میں اور لوگوں کا فائدہ ہے اس میں۔ اللہ کو تو ضرورت نہیں نا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے کشتیوں کی، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ بما ینفع الناس، فرمایا یہ تم کو ضرورت ہے، تمہاری ضرورت ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، پھر آسمان سے پانی۔ قحط کتنی بڑی مصیبت ہے، ایک کسانوں سے پوچھو، اگر اناج نہ اگے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، فصل ہی ختم ہو جاتی، ساری تباہ ہو جاتی۔ انسان تو انسان رہے، قحط سالی میں جانور بھی مر جاتے ہیں بھوک سے۔ تو آسمان، پانی کی ایک بوند، قحط سالی کے بعد پانی کی ایک بوند کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم آسمان سے بغیر معاوضے کے، اللہ معاوضہ بھی کو نہیں لیتا، آسمان سے بارش نہ ہو تو پانی لگانا ہو ہم نے کھیتی کو، تو کتنی بڑی مصیبت ہے، کتنی بڑی مصیبت۔ پہاڑی علاقے میں تو پانی لگتا ہی بارش کا ہے، بعض پہاڑی علاقے ایسے ہیں کوئی چشموں کا پانی لگتا ہی نہیں، ان کو پانی لگنا ہی آسمان کا ہے۔ وہ کسان بیچارے بیج ڈال دیتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اللہ آسمان سے بارش بھیجے۔ تو بہت ساری زمینیں ایسے ہیں، بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پانی ہی بارش کا لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بغیر معاوضے کے، اللہ معاوضہ بھی کو نہیں لیتا، اللہ پیسے بھی کو نہیں لیتا، کچھ بھی نہیں لیتا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان سے وانزل اللہ وما انزل اللہ من السماء من ماء، ہم آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں، فاحیا به الارض بعد موتها، بنجر زمینیں اس سے آباد ہو جاتی ہیں۔ تو بارش نہ ہو تو ساری زمین بنجر ہو جائے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، جانور ہم نے پھیلا دیے۔ جانوروں کا ہونا زمین کا حسن ہے، اگر جانور نہ ہوتے تو شاید زمین کا حسن نہ ہوتا۔ زمین کی خوبصورتی جانوروں سے ہے، اور جانور کے اندر صرف جانور درندے نہیں ہیں، پرندے بھی شامل ہیں۔ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے، یہ پرندے، یہ حشرات الارض، یہ جنگلی جانور، یہ سارے زمین کا ایک حسن ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو انسانوں کے تابع بنا دیا۔ 100 اونٹوں کی قطار ہو نا، 100 اونٹوں کی، اونٹ کتنا بڑا ہے، انسان کی طاقت میں نہیں آ سکتا، اتنا مضبوط اور پاورفل ہوتا ہے۔ 100 اونٹوں کی قطار ہو، ایک نکیل ہو، ایک بچے کو پکڑا دے، وہ ایک بچہ 100 اونٹ چلا سکتا ہے۔ تو یہ کس نے تابع بنایا ان کو؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ کبھی انسان غور نہیں کرتا نا، اتنا بڑا اونٹ ہے، ایک نکیل میں پکڑتا ہوں میں، جدھر لے جاتا ہوں وہ جاتا ہے،
اس کے پیچھے 100 بھی ہوں گے، وہ سارے جائیں گے۔ تو ان 100 اونٹوں کو تابع کس نے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، تم غور نہیں کرتے یہ جانور ہم نے تمہارے لیے بنائے۔ جانور کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ اپنی آئی بھی آ جائے تو پھر قابو نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ اللہ ہمیں دکھاتا بھی ہے، یہ بڑی عید کے موقع پہ بعض اوقات بیل یا کوئی اونٹ بے قابو ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ بے قابو ہوتا ہے تو پھر ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ جس علاقے میں، جس محلے میں وہ گھس جاتا ہے اس کی ایسی تیسی ہو جاتی ہے، تہس نہس ہو جاتا ہے ہر طرف معاملہ۔ تو اللہ تھوڑا سا دکھاتا ہے کہ میں نے اس کو تھوڑا سا بے قابو کیا تم سے، تو کتنا اس نے تمہارا نقصان کیا ہے۔ ہم پورے علاقے کے لوگ مل کر اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن وہی اللہ ہمارے تابع کیا ہوا ہے۔ ایک رسی ہم ڈالتے ہیں، وہ ہمارے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ بعض جانور تو بغیر رسی کے چلتے ہیں، یہ ادھر گائیں گزرتی ہیں، 100 گایاں بھی ہوں تو 1-2 چروائے ہوتے ہیں ساتھ، کوئی رسی نہیں ہے، بس وہ پیچھے سے ہلا شری دے رہے ہوتے ہیں، وہ جاری ہوتی ہیں۔ تو ان سب کو کس نے مطیع کیا ہے؟ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے اگر غور کرو تو۔ آگے فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، ہوائیں چلتی ہیں۔ ہواؤں کی تخلیق بہت بڑی نعمت ہے۔ ہواؤں کے اندر پھر بہت ساری چیزیں ہیں، آکسیجن آ جاتی ہے۔ آپ حیران ہوں گے اگر اس کائنات میں صرف 5 منٹ کے لیے اللہ آکسیجن لے جائے نا، پوری کائنات ختم ہو جائے، پوری کائنات ختم ہو جائے صرف 5 منٹوں میں۔ ہم کہتے ہیں نا قیامت کیسے آئے گی؟ اللہ صرف اپنی ایک نعمت لے لے، آکسیجن جو ہوا کے اندر موجود ہے، اللہ ایک نعمت کو 5 منٹ کے لیے اگر لے جائے، پوری کائنات ختم ہو جائے۔ یہ جتنے مکان ہمارے جڑ بنے ہوئے ہیں نا، یہ جتنی کنکریٹ کی بلڈنگیں ہیں، یہ ساری آکسیجن ان کو جوڑ کے رکھتی ہے۔ آکسیجن ختم ہے، ساری ختم ہو جائیں گی۔ بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑے بڑے پلازے، بڑی بڑی سب ختم، ہم سانس نہیں لے پائیں گے، انسان بھی ختم ہو جائے گا۔ انسان بھی ختم، بلڈنگیں بھی ختم، عمارتیں بھی ختم، ہر چیز ختم، جانور بھی ختم، ساری کائنات ہی ختم ہو گئی۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم غور نہیں نہ کرتے، ہمیں فری میں مل رہی ہے آکسیجن، ہمیں فری میں مل رہی ہے، ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ جس کو سانس کا مسئلہ ہو پھر پتہ اس کو چلتا ہے آکسیجن کیا چیز ہے، سانس لینا کیا ہے۔ پھر ڈاکٹر کتنا کچھ لگاتے ہیں، آکسیجن بھی لگاتے ہیں، سارا کچھ لگاتے ہیں، سانس بحال نہیں ہوتی۔ ایک سانس ہی اللہ روک لے تو سانس لینا جو ہم ہوا کے ذریعے لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک ماحول بنایا نا ہوا کا، تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، پھر ہوائیں چلتی ہیں، پھر ہوائیں رحمت والی بھی ہوتی ہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ پکڑ بھی دیتا ہے، طوفان بھی آتا ہے، طوفان بھی آتا ہے۔ طوفان قوم عاد پہ طوفان آیا تھا، 7 دن ہوائیں چلی نا ذرا تو ساری قومیں تباہ ہو گئی۔ ہمارے ہاں بھی آندھی آتی ہے، یہ ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آتی ہے۔ اب اللہ کے باغیوں، اللہ کے پاس آ جاؤ، تو ہوائیں دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی۔ جب ہوائیں طوفان آتا ہے، بڑی بڑی بلڈنگیں، بڑی بڑی عمارتیں، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، الٹ پھلٹ تہس نہس ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ اپنی قدرت کی نشانیاں، طاقت کی نشانیاں دکھلاتا ہے۔ تو ہواؤں کو کس نے تابع کیا ہوا ہے؟ اگر یہ بے قابو ہو جائے، ساری کائنات تباہ ہو جائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے قابو کیا ہوا ہے، ہمارے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو چلایا ہوا ہے۔ آگے فرمایا آخری نشانی، 8ویں نشانی، یہ 8 نشانیاں ٹوٹل۔ 8ویں نشانی یہ ہے کہ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ نے بادلوں کو مسخر، بادل کتنا بڑا نظام ہے۔ گرمی کی تیز دھوپ ہو، جولائی کا مہینہ ہو، بادل کی ٹکڑی آ جائے، کتنا سکون آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بادلوں کو ہم نے سخت گرمی میں یا جب ضرورت پڑتی ہے بادلوں کو بھیجتے ہیں، نشانیاں ہیں۔ آپ سوچیں اگر بادل نہ ہو، بغیر بادل کے بارش ہو، کتنا نقصان ہوگا ہمارا۔ یہاں تو ہم بادل دیکھتے ہیں، ہمیں پتہ لگتا ہے بادل آ رہے ہیں، بارش ہونے والی ہے، فلاں سمیٹ لو، فلاں سمیٹ لو، کپڑے سمیٹ لو، یہ سمیٹ لو، وہ سمیٹ لو، سارا کچھ ہم سمیٹ لیتے ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں بادل نہ ہو، بارش آ جائے، بارش تو آنی، بارش آگے بادل نہیں ہے تو کتنا نقصان ہوگا۔ بعض لوگ ساری دکانیں باہر لگاتے ہیں، وہ سارا سامان ہی خراب ہو گیا۔ بادل آتے ہیں، بندے کو پتہ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے، بندہ سمیٹ لیتا ہے، چیزیں گیلی نہ ہو جائیں۔ اگر بادل ہی نہ ہوں تو بادل کا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارے لیے نشانیاں بنائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ 8 نشانیاں ہم نے بنائی ہیں لآیات لقوم یعقلون، عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو عقل ہوگی تو پھر انسان کو سمجھ آئے گی نا، جب انسان کے اندر عقل ہی نہیں ہے۔ اور پھر دیکھیں آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے یہ سارا نظام ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے، اور کبھی ان کا تصادم ہوا ہو، ہمارے ہاں تو ایکسیڈنٹ بڑے ہوتے ہیں، کائنات کا کبھی نظام میں ایکسیڈنٹ ہوا ہو، اس سے پتہ چلتا ہے صرف ایک طاقت ہے۔ اگر ہواؤں کا خدا الگ ہوتا، سورج کا خدا الگ ہوتا، چاند کا خدا الگ ہوتا، وہ سارے شریک ہوتے تو پھر تو ایکسیڈنٹ ہی ہونا تھا۔
اس نے کہا تھا میں نے اپنا چاند گزارنا ہے، اس نے کہا تھا میں نے اپنا سورج گزارنا ہے، پھر تو سارا ایکسیڈنٹ ہونا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کل کی آیت جو ہم نے پڑھی ہے کہ یہ ایک خدا ہے جس نے سارا نظام چلایا ہے اور آج تک ایکسیڈنٹ نہیں ہوا۔ کبھی سورج نے کہا ہو میں نہیں نکلتا، میں نے یہاں سے گزرنا ہے، چاند نے کہا ہو نہیں میں نے گزرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ماحول بنایا ہوا ہے، ایسا نظام بنایا ہوا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی کبھی کوئی نظام رکا نہیں ہے، آج تک نہیں رکا، آج تک نظام نے اللہ تعالیٰ کا رکا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیات، یہ نشانی ہے، عقل جن کے اندر عقل ہوگی ان کے لیے نشانیاں ہیں کہ کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں۔ تو یہ اللہ اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ چھوٹے چھوٹے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے لوگ شریک بن جاتے ہیں، روزی کا مالک فلاں بھی ہو سکتا ہے، فلاں سے جا کے لوگ مانگتے ہیں، اللہ نے اس کو اختیار دے دیا ہے، بے اگر اللہ نے اس کو روزی کا اختیار ہی دیا ہے تو پھر سورج بھی مغرب سے نکال کے دکھائے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا اختیار ہے نا تو پھر یہ بھی کام کرو نا، روزی کا اختیار تم اپنے پاس رکھ کے لوگوں سے مال لیتے ہو، ذرا سورج نکال کے دکھاؤ مغرب سے، ہوا دائیں جانب سے آ رہی ہے، اس کو بائیں جانب حکم دے دو بائیں جانب چل جائے تو نہیں جاتی۔ تو اللہ کی یہ قدرت کی نشانیاں ہیں اور ان تمام سے پتہ چلتا ہے اللہ اکیلا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سانجھی نہیں ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ کوئی ہیلپر ہے اللہ تعالیٰ کا، نہ اللہ تعالیٰ کسی سے مدد لیتے ہیں ان معاملات میں۔ اللہ اکیلا ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔